آج میں معذرت کے ساتھ بالکل معذرت ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، کوئی کسی کو غصہ چڑھتا ہے چڑھے، میری عادت ہے شروع سے، کہتے نہیں ہیں پیچھے لوگ مفتی صاحب بڑا سخت باتیں کرتے ہیں، سخت باتیں نہ کرو۔ کیوں جی رفیق صاحب؟ سخت بات نہیں ہوتی، بات جو سچ ہوتی ہے وہ سخت لگتی ہے منافق کو۔ آج ہماری سنیت کو ہمارے پیروں نے جتنا تباہ کیا ہوا کسی نے نہیں کیا۔ شاہ صاحب غلط بات نہیں کر رہا؟ مجھے بتائیے داتا علی اجمیری کی اٹھائیے ہسٹری، خواجہ معین الدین کی ہسٹری اٹھائیے، حسین سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، آتے گونگے پھنس گیا میں، اونچی بولو۔ حسین سے کوئی بڑا پیر ہو سکتا ہے؟ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین پاک اپنا آستانہ بنا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ یار مجھے کیا پڑا، یزید کرتا رہے جو کرتا رہے، میرا آستانہ تو چلتا رہے نا، میں نواسہ رسول ہوں، لوگ آئیں گے میرے پاس۔ نہیں، آج کا پیر کہاں مر گیا؟ آج پیروں کو خدا رسول بھول گیا، ہر پیر اپنی ذات منوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کر گئے جو مزاروں میں سو گئے، ان کے نام کا کھٹیا کھا رہے ہیں۔ کون سا پیر ہے جس کی باہر جائیداد نہیں ہے؟ مجھے گارنٹی کے ساتھ بتاؤ، جو یورپ امریکہ میں جائیدادیں بنا کر نہیں بیٹھا، جہاں لوگوں کو لوٹتے ہیں وہاں جا کر جائیدادیں بناتے ہیں۔ میں اصلی فقیروں کی بات نہیں کر رہا، پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہر پیر اور انسان ہمارے سنیوں کو کہاں لگا دیا؟ سنیت کے اندر اتنے گروہ در گروہ پیدا کر دیے، خدا کی قسم ہر پیر نے اپنا گروہ بنا لیا، ہر پیر نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ خدا رسول کی تو بات ہی نہیں، تیرا پیر تھے، میرا پیر تھے، میرا پیر تھے، تیرا پیر تھے، میرا پیر تھے، یہ لڑائیاں سنیوں میں اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ نہیں ہوگی جی؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ دسو جی ایمانداری نال دسو۔ سنیت کو گروہ در گروہ ان پیروں نے کر دیا، میرا پیر بس میرا پیر ہے، باقی سارے پاگل ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا پیر سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہر پیر اگر جو صحیح مسند میں بیٹھا ہے، میں ہر اس فقیر کو سلام کرتا ہوں جو محمد عربی کے دین کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر میرا پیر جس کا میں مرید ہوں اگر وہ دین کا کام نہیں کر رہا تو میں اسے بیعت توڑ لیتا ہوں، کیونکہ میں نے بیعت کی تھی شریعت مطہرہ پر۔ یہ کون سا ہم کو بکریاں کہ بک جائے؟ یہ پراڈوں پہ پھرتے رہے، ہم ان کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے رہے، کیوں؟ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ناموس رسالت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ بتائیے نا۔ کتنے مریدوں کو نکالا انہوں نے کہ نکلو قرآن جل چکا ہے، باہر آؤ۔ کوئی تو پیر مجھے دکھاؤ جو سڑکوں پر آ کے 4 دن بیٹھا ہو کہ جناب میں بیٹھا ہوں یہاں پر، سویڈن کے سفیر کو نکالو۔ ایک بابا جی غیرت مند بات کر گیا، خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، یہ جو ڈبہ پیر ہے نا، یہ بابا خادم کی جوتی کے برابر بھی خدا کی قسم نہیں ہے۔ کیا یہی پیر جو کیا جماعت علی شاہ صاحب نے غازی الدین شہید کے قدم نہیں چومے تھے؟ علامہ اقبال نے غازی الدین کے قدم نہیں چومے تھے؟ کتنا بڑا وہ مرد قلندر، کتنے بڑے قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، وہ یہ بتا گئے کہ جو محمد کا کام کر جاتا ہے عظیم وہی ہوتا ہے۔ پگے باندھنے، داڑیاں رکھنے، پراڈوں پہ بیٹھ جانے، جبے کبے لینے۔ ہمارے یہ سیدھے سادے لوگ جناب قبلہ مرشد صحیح تھے، مرشد سے، وہ مرشد نے کیا کیا ہے؟ مرشد سے پوچھ تو صحیح نا۔ یہ تو عبداللہ بن ابی والا دین لے کر بیٹھے ہوئے، ناموس رسالت پہ حملہ ہو، ہم نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کون سا دین تم پڑھا رہے ہو؟ یہ کون سی دین کی بات کر رہے ہو کہ جس میں غیرت مصطفیٰ ہی نہیں ہے؟ کہ جناب اب قرآن پڑھ گئے، عالم بھی بن گئے، سامنے گستاخی ہو جائے ٹھیک ہے جی، کان لپیٹ کے ٹور جاؤ، بس دین کا کام ہے۔ یہ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ یہ کون سا دین؟ دین تو وہی ہے کہ میرے سامنے کو حضور کے بارے میں بات کروں، چیر کے رکھ دوں، یہ دین ہے نا۔ اگر غیرت ہی نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ بنی اسرائیل کے اس بندے کو جب جبریل علیہ السلام بستی غرق کرنے آئے، اللہ نے کہا اٹھا اس کو، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے کمرے میں بیٹھ کے، اس کا کیا کرنا ہے؟ آواز آتی ہے پہلے اس نامراد کو غرق کر، پہلے اسے غرق کر، یا اللہ یہ تیری عبادت میں بیٹھا ہی، فرمایا یہ عبادت کے لیے بیٹھا ہوا ہے مگر اس کو کبھی اتنی غیرت ہی نہیں آئی۔ باہر لوگ سچے رب کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا، یہ اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، ایسی اللہ اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے عالم مر گئے، آج 100 سال ہونے والا ہے غازی الدین کو، بڑے بڑے عالم مر گئے، قبروں کے نام و نشان نہیں۔ علم دین ایک لڑکا تھا 18 سال کا، اس کی آج بھی چرچے ہو گئے۔ اس نے کوئی امامت نہیں کی، خطابت نہیں کی، اس نے کوئی پیری مریدی نہیں کی، اس نے صرف ایک کام کیا، غیرت کا کام کیا۔
تو سنیو اپنے آپ کو سنبھالو، مسلک کو برباد نہ کرو، ان جھوٹے پیروں کے پیچھے نہ لگو۔ جو پیر تمہیں رسول اللہ کی غیرت کا درس دیتا اس کی جوتیاں اٹھا کر منہ میں ڈال دو، اور جو تمہیں کہتا ہے نہیں جی نہیں ہم بڑے پرامن ہیں، دیکھ لو بڑی بڑی گدیاں ہیں، میں پنجاب کی طرف چلا جاؤں تو بڑی بڑی گدیاں ہیں خدا کی قسم جن کے منہ سے چوہ ہی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ کہ اگر ہم نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی تو یورپ سے ہماری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یورپ والوں کو تمہاری نماز سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ مسجدیں بنا کے دیتے ہیں، وہاں پڑھو جی نماز، حج سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کہتے کرو حج، اذانیں بھی رکھو، دو روزے بھی رکھو، تراویح بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، پر رسول اللہ کی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ انہیں پتہ ہے جب رسول اللہ کی غیرت مسلمان کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر دنیا پر حکمرانی بھی مسلمانوں کی ہوگی، اس طرف وہ نہیں آنے دیتے۔ اس لیے جب رسول اللہ کی ناموس پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ پیر نہیں بولتے، یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں جو 50,000 روپے لیتے ہیں یہ نہیں بولتے، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے وہاں تقریریں ہوتی ہیں، ڈالر کما کے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگلی دفعہ انہوں نے بین کر دینا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اب غیرت کی بات کرنے لگ گیا ہے۔ ہاں لوسی بن کے جاؤ، جو جا دین و چاندنے ہو جا بیان کرو، جناب ہم تو بڑے من پسند ہیں، چلا دو قرآن، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ دین کا پہرا نہیں دے سکتا نا پھر اسے دین کی بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ کیوں جی؟ غلط بات ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے وہ کہے میں غیرت مند ہوں، اور جو بندہ دین کی حفاظت نہ کر سکے اور وہ جناب کہے میں حسینی ہوں۔ غیرت حسین نے دکھائی، سب سے بڑا دنیا میں یہ غیرت کا مقام تھا کربلا کا واقعہ۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے دین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد عربی کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے، بھلے یزید میرا رشتہ دار ضرور ہے، میں لڑ جاؤں گا کٹ جاؤں گا مگر دین پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ سبق ہے کربلا کا۔ دارو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کرتے ہو؟ ایسے بیان کی جاتی ہے شہادت۔ حسین کوئی رو کے گردن کٹائی تھی؟ حسین پاک تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے، چلا ظالم، اگر تیرے پاس تیر چلانے کا جگر ہے تو حسین اپنے خدا کے لیے جگر کٹانے کو تیار ہے۔ جس دن مسلمان کے اندر یہ غیرت حسینی پیدا ہوگی نا، خدا کی قسم دنیا پر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور یہی بات بابا جی ہمیں سمجھا گا۔ اس دور کا مجدد، اس دور کا ولی کامل، اس دور کا قلندر، اس دور کا جناب ابدال، یہ خادم حسین رضوی تھے، جس نے امت کو جگا دیا، غیرت دلا دی کہ یہ دین ہے، یہ من یوں والا دین نہیں ہوتا۔ نماز تو عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا، جب جہاد کا وقت تھا بھاگ جاتا تھا، جہاد نہیں کرتا تھا بھاگ جاتا تھا۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا۔ جمعے والے دنوں جناب سارے تو پہلے مسیح تے آ جاتا سی، آ کے اس نے بیٹھ جانا ممبر کے ساتھ، جیسے ہی حضور نے اس نے کھڑے ہونا، او اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاؤ استقبال کرو۔ سب سے بڑا منافق وہی تھا، رئیس المنافقین اسے مدینے میں کہتے تھے۔ لیکن پتہ کب چلا؟ جب وقت جہاد آتا تھا وہ درمان سے بھاگ جاتا تھا، اب پتہ چلتا تھا یہ منافق ہے۔ اور جو جان نثار تھے، اللہ اکبر، وہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ساری دنیا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت سعد سامنے کھڑے ہیں، تینوں سے ان کا جسم جلدی ہو گیا، حضور تین پکڑاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور اسے فرما رہے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلا کہ تو میرے لیے آگے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، جب تک رسول اللہ کی غیرت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہم نہ حسینی ہو سکتے ہیں، نہ ہم صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں۔ حسینی فکر یہی ہے کہ دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کا کام